بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امام صادق کہتے ہیں کہ شیطان کو قیامت کے دن آگ سے جلایا جائے گا۔ ایک دن ایک بزرگ بہلول ایک مسجد کے پاس سے جا رہے تھے کہ آپ نے سنا کہ ایک عالم دین خطبہ دے رہا ہے۔ آپ مسجد کے پاس سے کچھ دیر کھڑے رہے اور اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام 3 باتیں ایسی کہتے ہیں جو میری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ پہلا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہو لیکن دکھائی نہ دے اور ہو بھی نہ بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی اس دنیا میں وہ دکھائی نہ دے اور جو دکھائی نہیں دیتا اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اگر اللہ ہے تو اس کو دکھائی دینا چاہیے، اور اگر وہ دکھائی نہیں دیتا تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے اور دکھائی نہیں دیتا، اور کم سے کم اس کے نیک بندوں کو تو دکھائی دینا چاہیے۔ دوسرا، امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیطان کو قیامت کے دن آگ سے جلایا جائے گا۔ تو پھر عالم کہتا ہے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ شیطان خود آگ سے بنا ہے اور آگ کو نہیں جلا سکتی، تو اس کو آگ سے کیسے عذاب دیا جائے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں کہ پانی کو پانی سے سزا دیں گے۔ پھر وہ عالم کہتا ہے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان کا کام اور اس کا ویوہار خود اس سے تعلق رکھتا ہے، اور خود اس کے ارادے سے وہ انجام پاتا ہے، اور خود وہ اس کام یا تعلق کے جواب دہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے ثواب اور عذاب دیے جائیں گے، جبکہ میں ایسا کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نیکی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے اور انسانوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو اس سنسار میں جو کچھ انسان کرتا ہے گویا وہ اللہ کرتا ہے۔ انسان اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اللہ ذمہ دار ہے۔ جب وہ ان عالم کی باتیں ختم ہو گئیں تو بہلول رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور عالم کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا، اور پھر عالم نے قاضی سے شکایت کی کہ میں خطبہ پڑھ رہا تھا اور بہلول نے مجھے پتھر مار دیا ہے۔ قاضی نے بہلول سے پوچھا کہ تم نے پتھر کیوں مارا ہے؟ بہلول نے جواب دیا، میں مسجد کے پاس سے جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی غلط باتوں سے لوگوں کو غلط بات کر رہا ہے اور ان کو گمراہ کر رہا ہے، اور اچھے امام کے خلاف لوگوں کو یقین کو خراب کر رہا ہے، اور میں نے جو پتھر مارا ہے اس کے خراب ترکوں کا اتر ہے، ورنہ میں غصے سے یہ کام نہیں کیا ہے۔ قاضی نے کہا، یہ کیسے ثابت کرو گے؟ بہلول نے کہا، قاضی اس سے پوچھو کہ اس کو درد ہو رہا ہے، اگر درد ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتا، یا اس کو خود دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہو لیکن دکھائی نہ دے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا درد دکھائی نہیں دیتا، اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ایک قاضی صاحب، آپ اس سے پوچھے کہ یہ کس پرکار اس کو یہ پتھر یہ ڈھیلا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ یہ پتھر بھی مٹی کا ہے اور خود بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے جو چیز خود اسی چیز سے بنی ہو اس کو کیسے عذاب دیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو ماننا چاہیے کہ اس کی بات غلط ہے اور صادق علیہ السلام کی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو، مجھے اس کام کا ذمہ دار کیوں کرتے ہو، جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ جو انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اور اللہ اس کے ہر کام کا ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس پتھر کو بھی ذمہ دار اللہ ہی ہے، نہ کہ میں۔ بہلول نے یہ باتیں کہیں اور چل دیے، کوئی بھی ان کا راستہ نہ روک سکا، کیونکہ کہتے ہیں نہ سچی بات کا جواب نہیں ہوتا۔ اہل بیت کے دامن میں پلے بہلول نے اپنے علم اور بدھی سے اللہ کے دشمن کو شرمندہ کر دیا اور ایسا
मुंह तोड़ जवाब दिया कि रहती दुनिया तक के लिए यह सबक बनकर रह गया और अब कोई यह कहता हुआ भी नहीं मिलेगा कि जो कुछ दिखाई नहीं देता उसका वजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की दीनी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।